الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قضية هند. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاد القشيري النشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. مسئلہ پڑھ چکے ہوں گے. اس مسئلے کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلۃ الظفر کہلاتا ہے. حنفیہ کے اصل ائمہ قدیم متقدمین کا تو حکم یہ تھا کہ شرط یہ ہے کہ جو مال کسی کے ذمہ واجب ہے جس جنس کا، صرف اسی جنس کا مال لے سکتا ہے، چاہے اس کی علم کے بغیر لے لے، چھین کر لے لے، چوری کر کے لے لے، لیکن غیر جنس کا مال نہیں لے سکتا. لیکن متاخرین نے فتویٰ جمہور کے مطابق دیا ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی جنس کا ہو اپنا مال وصول کر سکتا ہے دوسرے سے، چاہے چوری کر کے لے لے، اپنا حق وصول کر لے، اتنی قیمت کی کوئی دوسری چیز لے لے جتنی قیمت کی اس نے قبضہ کیا ہوا. مسئلہ تو پڑھ چکے ہیں نا. مسئلہ تو ظفر چلی آگے. مطلب یہ کہ صرف بیوی بچوں ہی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ تمام کسی کے ذمہ آپ کا کوئی حق ہے اور وہ دیتا نہیں ہے تو آپ اپنا حق وصول کر سکتے ہیں، چاہے وہ اسی جنس میں وصول کر لیں. مثلا پاکستانی روپے واجب تھے اس کے ذمہ، آپ پاکستانی روپے اس کی جیب میں سے نکال لیں چپکے سے. اور اگر فرض کر لیجئے پاکستانی روپے تھے مگر اس کی جیب میں ڈالر ہیں تو اتنی قیمت کے ڈالر نکال لیں، جائز ہے. جو اسی جنس کا کوئی اور چیز نکال لیں، چلیے آگے، جائز ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي خباء مسكن گھر خیمہ جی وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. بالمعروف ضروری ہے، یعنی عرف و رواج کے مطابق اس جیسے شخص پر کتنا نفقہ واجب ہونا چاہیے، اس جیسے ماحول میں جہاں یہ رہتا ہے اتنا ہی اندازہ کر کے وہ اس کی جیب میں سے یا اس کے مال میں سے چپکے سے نکال لیں. جی اس سے زیادہ نہیں. جی معروف کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا، عرف و رواج. جی. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت
جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده ثم قال وأيضا کا کیا مطلب ہے کہ مزید تمہاری جذبہ محبت کا اور بڑھے گا، عقیدت کا، محبت کا. جی. والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك اور مسیکن دونوں طریقے سے پڑھا گیا. جی. فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها لا إلا بالمعروف. إلا بالمعروف نہیں، صرف معروف طریقے سے لے سکتے ہو، یعنی عرف کے مطابق لے سکتے ہو. آپ جگہ جگہ دیکھیں گے قرآن کریم میں بالمعروف کی قید لگا کر حکم دیا گیا ہے، احادیث میں بھی جگہ جگہ ہے. اس سے یہ اصول بنتا ہے اور فقہا نے اس کو اپنایا ہے کہ عرف اور رواج کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے احکام کی تشریح میں. جی چلیے. باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قیل وقال اور قیل وقال مصدر کے طور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور فعل مجہول اور فعل معروف کے طور پر بھی. اور مطلب یہ کہ مراد ہے اس سے کہ بے ضرورت اقوال نقل کرنا، بے فائدہ اقوال نقل کرنا. جیسا کہ بعض لوگ تو وقت گزاری کے لیے کہ فلاں یوں کہتا تھا، سنا ہے کہ فلاں سنا ہے کہ یوں بھی. بعض لوگ کہتے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، بعضوں نے کہا کہ ایسا ہوا ہے. وقت گزاری وقت ضائع کرتے ہیں دوسروں کا بھی. اور بعض لوگ اپنی علمیت بگھارنے کے لیے سبق میں اور علمی مذاکروں میں کہتے ہیں کہ قال فلان کذا وقال مالک کذا وقال الشافعی کذا اور فإن قیل تو قال کذا وإن قیل قال کذا. لمبی ویسے بے ضرورت استاد طالب علم کے دماغ کو الجھا کے چھوڑ. جب سبق سے اٹھتا ہے تو طالب علم کا ذہن الجھا ہوا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا، کیا بات ہو گئی. ایسی بات نہیں. تو ایسا قیل و قال بھی ممنوع ہے. جو قاعدے کو قیل قال قاعدے میں کرو تو ٹھیک ہے. آئی سمجھ میں بات نہیں. اچھا. وکثرت السؤال، وہ یہاں پر بھی مراد بے ضرورت اور بے فائدہ سوال اور پیسوں کا سوال بھی اس کے اندر داخل ہے. جیسے کہ بعض ہمارے مدرسوں کے لوگوں کو سوال کی عادت ہو جاتی ہے، عمر بھر عادت پڑی رہتی ہے، بات میں سوال کرتے رہتے، شرماتی نہیں کرتے ہوئے، کیونکہ مدرسوں کے اندر چندے سے کی عادت پڑی، چندہ کھانے کی تو شرن جائز تھا سب کرتا، لیکن عادت پڑ جانا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے. چلیے آگے. جی. اور کثرت سوال بے ضرورت سوالات بھی اس میں داخل ہیں. وإضاعة المال. جی. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بهذا الإسناد مثله غير أنه قال ويسخط لكم ثلاثا ولم يذكر ولا تفرقوا. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں دارالعلوم سب باتیں سیکھنے کی ہوتی ہیں بھائی. آپ حضرات یہاں رہتے ہیں تو اپنے بزرگوں اور اساتذہ کا طریقہ بھی سیکھنا اور سمجھنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں اپیلیں چندے کی نہیں ہوتی، پوسٹر نہیں چھپتے، اعلانات نہیں ہوتے. کبھی اگر کبھی اعلان ہوا بھی کسی چیز کا تو خبر کر دیتے ہیں کبھی فلاں کام شروع ہوا ہے، اس میں گنجائش ہے پیسے لگانے کی، کوئی صاحب لگانا چاہیں تو لگا دیں. بات سمجھ میں آتی ہے. ایک مرتبہ ہم اپنے آپ کو اپنی باتیں بتاتے ہیں آپ کو اپنے شیخ کی. ایک رمضان مدرسوں میں رمضان ہی میں آمدنی زیادہ ہوتی ہے، سال بھر کا خرچہ زیادہ تر رمضان ہی میں جمع ہوتا ہے، باقی دنوں میں تو تھوڑا ہی ملتا ہے.
تو ایک رمضان میں چندہ بہت کم ہوا. میں محتمم تھا اور حضرت میرے شیخ جو تھے وہ صدر تھے دارالعلوم کے. انتظامی ذمہ داریاں اور اختیارات محتمم کے پاس ہوتے تھے، سرپرستی کے انداز کے اختیارات صدر کے پاس ہوتے تھے اس زمانے میں. اب تو دستور بدل گیا دارالعلوم. تو ایک سحری میں نے حضرت کو فون کیا کہ حضرت دل پریشان ہے اور چندہ کم ہوا ہے اس مرتبہ، رمضان کے دن تھوڑے رہ گئے تھے. فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کام کم کر دیجیے، شعبے کم کر دیجیے. آپ کے اوپر کوئی فرض عین تو نہیں ہے کہ سارے شعبوں کو چلاتے رہیں یا اتنے طلبہ کو پڑھاتے رہیں. جتنے پیسے اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ بھیج دے اتنے کام کر لو، اس سے زیادہ کام مت کرو. یہ نکاح کی اشتہار دو اور مزید کوشش کرو. بات سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ چلیے آگے. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. یہ حدیثیں تو پڑھ چکے ہیں نا آپ لوگ. ایک مرتبہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا. یہ لائبریری کی عمارت کی بنیادیں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈلوا دی تھی شعبان میں، اور پھر شوال میں رخصت ہو گئے. بڑا خرچہ تھا اور چندہ پیسے تھے نہیں اس کے. تو نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی حال میں جو انتقال ہوا ہے، کتنے بڑے جلیل القدر بزرگ تھے، یہ میرے پاس تشریف لائے دیکھنے کے لیے دارالعلوم کو. میں نے دکھایا، یہ چلے گئے. تو ویسے بھی پہلے آتے رہتے تھے مگر اب والد صاحب کے انتقال کے بعد دیکھنے کو دیا. تو مجھ سے ٹیلی فون کیا کہ اب کے جو جمعہ آ رہا ہے آپ کی جمعہ کی نماز آپ ہمارے یہاں پڑھا دیں، ہمارے محلے کی مسجد میں، کچھ بیان بھی وہاں ہو جائے. میں نے وعدہ کر لیا، چلا گیا. تو پھر کہا کہ کھانا بھی میرے ساتھ کھا لیں، کھانا بھی کھایا. تو مجھ سے وہ کہنے لگے کہ لائبریری کی تعمیر میں کتنا خرچہ ہوگا اندازہ؟ میں نے کہا کہ ہمارا اندازہ 18 لاکھ روپے کا ہے. کہ ٹھیک ہے. دبئی کے جو شیخ ہیں، شیخ مختوم، وہ میرے دوست ہیں اور میرے برابر میں آ کر ٹھہرتے. ان کا محل یا میرے برابر میں بنا ہوا، کراچی میں ہے ان کا محل. تو اب کے جب وہ آئیں گے تو میں لے کر آؤں گا ان کو. تو اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک مدرسے کی عمارت پوری بنوائی ہے، وہ انشاءاللہ ساری عمارت بنوا دی. میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر جب آپ لائیں ان کو تو مجھے پہلے سے معلوم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور میں موجود نہ ہوں دارالعلوم میں. بلکہ ذرا اچھا وہ وزیر اعظم بھی تھے اس زمانے میں وہاں کے، دبئی وغیرہ کے، کہ بڑی شخصیت ہے تو پہلے سے ہمیں انتظام کرنا ہوگا ان کے چائے نشان. کہا کہ میں پہلے سے آپ کو اطلاع کروں. میں نے خیر انتظار کیا. ایک دن اخبار میں خبر پڑی، پہلے صفحے پر تصویر آئی کہ وہ شیخ مختوم کراچی پہنچے، ان کا استقبال ہوا. تو میں نے دوپہر کو فون کیا نواب قیصر صاحب کو کہ آج اخبار میں وہ آیا ہے. مجھے خیال ہوا کہ کہیں لے کے نہ آ جائیں ابھی اچانک، میں پوچھ لوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس مرتبہ تو آج آئے ہیں، وہ رات کو چلے جائیں گے، اس مرتبہ تو ان کو موقع نہیں ہے. میرا خیال ہے اب آپ ایسا کریں کہ خط مجھے لکھ دیں، اس میں ضرورت لکھ دیں پوری لائبریری کی کیا انداز ہے، کتنا خرچہ ہوگا. پھر وہ خط میں بھیج دوں گا ان کے پاس اپنے خط کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. میں نے وعدہ کر لیا. مگر پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے حضرت سے تو پوچھا نہیں. میں نے ٹیلی فون کیا حضرت کو رات کو کہ حضرت میں نے اس طرح وعدہ کر لیا نواب قیصر صاحب سے.
حضرت نواب صاحب بڑی شفقت کا برتاؤ فرمایا کرتے تھے، تو مگر لہجہ بدل کر بات کی حضرت، ان ناگواری کا اظہار ہوا۔ فرمایا کہ آپ نے نواب قیصر کو فون کیوں کیا؟ میں نے کہا میں نے تو اس بات سے کیا تھا کہ کہیں وہ لے کر نہ آ جائیں۔ فرمایا ہاں فون نہ کریں، نہ خط لکھیں۔ نواب قیصر صاحب اگر اپنی دینی ضرورت سمجھتے ہیں تو خود لے کر آئیں یہاں دارالعلوم میں آپ کے پاس، آپ خط نہ لکھیں۔ چنانچہ میں نے نہیں خط لکھا، پھر میں ان کو ٹیلی فون کر دیا، نواب قیصر صاحب کو حضرت نے مجھے منع کر دیا، خط نہیں لکھوں گا۔ تو پھر نہ وہ آئے، کچھ بھی نہیں ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے لائبریری بنوا دی۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کرنا چاہیے۔ علماء کو اپنی عزت، اپنے ادارے کی عزت اور اہل علم کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چلیے آگے جی۔ وبه قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثني عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن الله حرم عليكم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال حدثني ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد فزاري عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم حقوق الوالد ووأد البنات ولا هاتي، ونهى عن ثلاث لا کو بھی منع کیا، یعنی کوئی تم سے مانگے، کوئی مدد مانگے عمل کی یا پیسے کی تو لا مت کہو، انکار نہ کرو اچھے کام سے جی۔ ولا ہاتی، اور نہ یوں کہو کہ آتی، ہاتی معنی میں آتی، اس میں فعل ہے بمعنی امر جی۔ ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله. وزاد في عقب الحديث قال يزيد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي بهذا الإسناد مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي سجستان. سجستان کے یہ قاضی تھے. سجستان کہاں ہے، کون سے ملک میں ہے؟
ایک آدمی بتائے کون سے ملک میں ہے؟ ایران میں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں ہے۔ ابو داؤد بھی وہیں کے سجستان کے تھے، افغانستان کے شمالی علاقے میں ہے غالباً، اور صحابہ کرام افغانستان میں آئے ہیں، افغانستان کو فتح کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ یہاں لائے ہیں، تشریف لائے ہیں، پھر حضرت معاویہ کے زمانے میں دوبارہ یہاں بغاوتیں ہو گئی تھیں، وہاں یہاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان میں بڑا وقت گزارا ہے۔ چلیے آگے جی۔ اللہ تحکم بین اثنین وانت غضبان فانی سمعت رسول اللہ اللہ تحکم، اللہ تحکم، اللہ تحکم بین اثنین وانت غضبان فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحكم احد بین اثنین وهو غضبان۔ جو حکم حالت غضب پہ قضا کرنے کا ہے، وہی حکم ہر ایسی حالت میں جس سے آدمی کے غور و فکر میں خلل واقع ہو سکتا ہو، مثلا نیند کا غلبہ ہو، یا بھوک کا غلبہ ہو، یا پیاس کا غلبہ ہو، یا پیشاب کی شدت کا ضرورت کا احساس ہو، بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہو، یا کوئی اور الجھن پریشانی ہو، یا کوئی شدید غم ہو، ایسی حالت میں فیصلہ قضا کا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسی حالت میں فتویٰ بھی نہیں دینا چاہیے۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثناه يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم لیکن اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا حالت غضب میں اور کیا قاعدے کے مطابق، نافذ ہو جائے گی قضا، جیسے کہ شراج الحرہ کے مسئلے میں قضا نافذ ہو گئی۔ شراج الحرہ کا واقعہ تو یاد ہے نا؟ چلیے آگے۔ قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلاهما عن شعبة قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة۔ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور۔ وبه قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ جی۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم تمام قسم کی بدعات اسی میں شامل ہیں، لیکن صرف بدعات ہی نہیں، غیر بدعت کا حکم بھی یہی ہے۔ جی۔ وعبد بن حمید جميعا عن ابي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن ابراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاث مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد ثم قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۔ باب بیان خیر الشہود۔ ٹھہر جائیے بھائی، یہ ثلاث و مساکین کا فتویٰ پڑھا کہیں؟ دیکھ لیجئے، یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے، فقہاء سبعہ میں سے ہیں، جلیل القدر فقیہ ہیں۔ انہوں ہی نے اس حدیث کو بھی روایت کیا، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان سے سوال کیا گیا ایسے شخص کے بارے میں جس کے 3 مسکن تھے، 3 رہائشی گھر تھے، تو اس آدمی نے بھی کمال ہی کر دیا، اس نے وصیت کر دی ہر مسکن کے 1 ثلث کی، کہ اس مکان کا 1 ثلث بھی دے دینا فلاں، اس مکان کا 1 ثلث بھی بنا کو دے دینا، 1 مکان کا ثلث بنا کو دے دینا۔ آئی سمجھ میں بات؟
قال تو پوچھا گیا کہ اب کیا کریں، فتویٰ پوچھا تو قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یجمع ذالک کلہ فی مسکن واحد، ہر مکان کا 3 ثلث کی بجائے 3 مکانوں میں سے 1 مکان میراث میں دے دیا جائے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ شارحین کے لیے بڑا مشکل بنا یہ فتویٰ، اس واسطے کہ بظاہر اس کے اندر کوئی ناجائز کام نظر نہیں آتا۔ ایک شخص کا بڑا گھر ہے، 1 ثلث اس کا بھی وصیت کر دیتا ہے، دوسرے بڑے گھر کی بھی ثلث کی کر دیتا ہے، تیسرے گھر کی بھی کر دے، اس میں ناجائز بات کون سی ہے؟ پھر اب انہوں نے اس کو ناجائز کیوں قرار دیا؟ تبدیل کیا، متعدد وجوہ لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر نے تو کہا کہ چونکہ صورت مسئلہ پوری بیان نہیں ہوئی کہ واقعہ کیا تھا، کس طرح مکان کیسے تھے، کیا صورتحال تھی، کس کے لیے وصیت کی تھی، اس بات پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں کیا تھا یہ فتویٰ۔ لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ کی ہے، اور بھی بعض حضرات نے توجیحات کی ہیں شارحین نے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ دل کو لگتی ہے، اور وہ یہ کہ ممکن ہے یہ تینوں مکان بہت چھوٹے چھوٹے ہوں، جیسے انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور جاپان میں ہوتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے مکان ہوتی، اور ہر مکان کا 1 ثلث اگر نکالا جائے گا تو کسی کے بھی کام نہیں آئے گا وہ، تو کا نتیجہ نکلے گا کہ موسیٰ لہو کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور وارثوں کا بھی نقصان ہو جائے گا کہ مکان کو کاٹ کاٹ کے 1 ثلث نکالا جائے گا، اس میں سے مکان ہے چھوٹے، تو یہ اس سے نقصان ہوگا۔ یہ تو اضرار ہے وارثوں کے لیے بھی اور بے فائدہ ہے موسیٰ لہم کے لیے بھی، اس واسطے انہوں نے یہ کام کر دیا کہ 3 مکانوں کو 1 مکان میں کر دیا برابر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں تک حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ختم ہو گئی، لیکن آگے بندہ یہ عرض کرتا ہے کہ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب تینوں گھر ایک جیسے ہوں، ایک جیسی قیمت کی ہوں، ایک جیسی ویلیو کی ہوں، جیسے کہ آج کل وہ کوارٹر بنتے ہیں، ایک ہی طرح کے مکانات بنتے ہیں، تب تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان کی قیمتیں الگ الگ ہیں اور ان کی ویلیو الگ الگ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ آئیے سمجھ میں بات، چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها۔ سب سے اچھا گواہ وہ ہے جو اپنی شہادت پیش کر دے قبل اس کے کہ اسے درخواست کی جائے کہ تم گواہی پیش کر دو۔ بظاہر یہ حدیث معارض ہے اس حدیث کے جو آپ مسلم شریف ہی کے اواخر میں پڑھ چکے ہیں، اور علامات قیامت میں سے بتایا گیا ہے کہ ایک زمانے میں کیسے کیسے گناہ ہوں گے اور کیسے لوگ ہوں گے، بد کردار لوگ ہوں گے، اور یشہدون ولا یستشہدون، وہ گواہیاں دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔ تو وہاں مذمت ہے ایسے لوگوں کی، یہاں تعریف ہے، لیکن جواب ظاہر ہے کہ وہاں مراد ہیں جھوٹے گواہ، نااہل گواہ، اور یہاں صورت یہ ممکن ہے کہ وہ صورت مراد ہو کہ مثلا یہ کہ ایک آدمی ہے اور وہ مدعی ہے کسی دعوے کا، اور اس بیچارے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری اس دعوے کا گواہ کوئی موجود ہے یا نہیں، سمجھی نہیں بات کو، لیکن محمود ہے گواہ، محمود کو معلوم تھا کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے اور یہ دعویٰ اس کا سچا ہے، اس کو چونکہ معلوم نہیں تھا مدعی کو، اس واسطے اس نے محمود سے درخواست نہیں کی، تو ابھی محمود جا کر کہہ دیتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے دعوے کا مدعی ہوں، گواہ ہوں، اگر تم چاہو تو میں گواہ پیش کر سکتا ہوں، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، ثواب کی بات ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے آگے۔ باب اختلاف المجتهدين وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما
فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام فأخبرتاه فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. احسن تھا ماشاء اللہ، یہ عبارت اچھی طرح پڑھی ہے تم نے، یہ لا کو صحیح پڑھا تم نے، ہمیں اس سے اور خوشی ہوئی. لا یرحمک اللہ، یہ لا یرحمک اللہ نہیں ہے، لا یرحمک اللہ تو بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم نہ کرے تیرے اوپر، لیکن لا الگ ہے کہ نہیں لا تشقہ، بچے کو نہ کاٹو، یرحمک اللہ یہ دعا ہے. ہاں باقی تو پڑھ چکے ہیں آپ، بار بار پڑھا ہوگا، بخاری میں پڑھا ہوگا نا. ہاں یہ بتاؤ اچھا کہ کبرا کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیوں فیصلہ کیا تھا؟ کس دلیل سے، کس وجہ سے فیصلہ کیا تھا؟ کون کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھا لیں. پیچھے کوئی نہیں ہاتھ اٹھا رہا؟ اچھا 347 چلیں. ہاں ہاں مائک دو بھائی ان کو، کبھی کبھی پیچھے بھی چلے جایا کرے، مائک تو اچھا ہے. جی کبرا کے لیے اس لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ بچہ کس کا ہوگا. نہیں کبرا کے لیے کیسے فیصلہ، کیوں فیصلہ کر دیا؟ ہم نے فقضا للکبرا، داؤد علیہ السلام نے کبرا کے لیے کیوں فیصلہ کیا، کس دلیل سے کیا؟ 48 نمبر. ہاں اس کا بھی ایک احتمال یہ کہ ہو سکتا ہے اس شریعت میں یعنی کبر ہونے کی وجہ سے اس کو جو انسان یعنی بڑا عمر میں اس کو ترجیح دیا جا رہا ہو. علامہ نووی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آنی نہیں، احتمال ضرور ہے، اور بہت بعید احتمال ہے. مولوی صاحب ایسی باتیں نہ کروایا کرو. دوسرے 72 نمبر. ہاں ظاہر حال یہی تھا کہ اس کے قبضے میں ہے تو اسی کا بچہ ہوگا. ظاہر حال یہی تھا کہ اس کا قبضہ اسی کا ہے. ظاہر حال یہی تھا کہ قبضہ اسی کا ہے تو اسی کا بچہ ہوگا. بظاہر قبضہ اس کے ہاتھ اس کا تھا، اس بچے پر گود میں اسی نے لے رکھا تھا. جو قابض ہوتا ہے وہ منکر ہوتا ہے، منکر کا قول معتبر ہوتا ہے. مال یمین قول لیا ہوگا. آئی سمجھ میں بات؟ یہ ہو سکتا ہے بغیر یمین کے بھی اس زمانے میں قول معتبر ہو جاتا ہو. چلیے آگے. لیکن پھر سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو جو منسوخ کیا وہ اس قرینے کی بنیاد پر کیا کہ ہیلا کیا تھا انہوں نے کہ لاؤ سکین لاؤ، میں کاٹ دیتا ہوں، آدھا تمہارا آدھا تمہارا. تو چھوٹی بول پڑی کہ لا یہ اسی کو دے دو، اور بڑی خاموش رہی. یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ صغرا جو ہے یہ ماں ہے حقیقی اور وہ جھوٹی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ کہ ایک بچہ اس کی بجائے اس کو دے دے صرف قرینے کی بنیاد پر جائز ہے بغیر کسی دلیل کے اور گواہی کے، جبکہ ایک فیصلہ پہلے بھی کر چکے تھے داؤد علیہ السلام. سوال پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ ہاں چل ہاں زور سے مائک پر بولو. بعد میں اقرار بھی کیا ہوگا انہوں نے، اقرار کر لیا ہوگا کبرا نے. چنانچہ اگر اقرار کر لے تو پچھلے فیصلے کو منسوخ کیا جائے گا، واجب ہو جائے گا. رہی یہ بات کہ باپ کے فیصلے کو بیٹے نے اور ایک نبی کے فیصلے کو دوسرے نبی نے، ایک قاضی کے فیصلے نے دوسرے قاضی نے کیسے منسوخ کر دیا، یہ اشکال بھی ہے نہیں ہے؟ اس کا بھی ایک جواب تو یہی ہے
کہ چونکہ اقرار کر لیا تھا تو اگر فیصلے کے بعد اقرار کر لے منکر کہ نہیں دعویٰ صحیح تھا تو پچھلا فیصلہ منسوخ ہو جاتا ہے ہماری شریعت کے اندر بھی. آئی سمجھ میں بات. اور ہماری شریعت میں یہ بھی ہے کہ ماتحت قاضی کے فیصلے کو اوپر کا قاضی منسوخ کر سکتا ہے. آئی سمجھ میں بات. بلکہ قاضی القضات کے ہماری شریعت میں بھی فرائض منصبی میں یہ داخل ہے کہ اپنے ماتحت قاضیوں کے فیصلوں پر نظر رکھے اور اگر کوئی فیصلہ غلط کیا ہے تو اس کو ٹھیک کرے. چنانچہ ہمارے ملک میں بھی اور آج کل تو پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ نیچے کی عدالت کے فیصلے کے خلاف اوپر اپیل دائر کی جاتی ہے. اوپر والی عدالت نیچے کے فیصلوں کو منسوخ کر دیتی ہے. جی چلیے. وبه قال حدثني سويد بن سعيد. داؤد علیہ السلام تو ہم پھر ماتح کہہ سکتے ہیں داؤد علیہ السلام کی قضا کو سلیمان علیہ السلام کی ماتحت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ ایک فیصلے کو اگر وہ غلط ہو گیا ہے تو اس کو منسوخ کرنے کا اختیار ہے دوسرے قاضی کو. تو ہم نے قاضی القضات کے بارے میں تو ہم نے اس کی بتائے ہیں ہدایات. لیکن اگر ایک قاضی فیصلہ کر دے اور اس کے خلاف اقرار کر لے بعد میں، وہ جس کے بارے مقضی لہو جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا تھا، تو اب جب بعد میں کوئی قاضی بھی ہوگا چاہے چھوٹا قاضی ہو یا بڑا، وہ اس فیصلے کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے. آئی سب بات نہیں. جی ایک بات اور یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ انہوں نے صرف مشورہ اور فتوے کے طور پر کہلا کے بھیجا ہو، فیصلے کا اختیار سلیمان علیہ السلام کو دیا ہو. جی. وبه قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص يعني بن ميسرة الصنعاني عن موسى بن عقبة قال وحدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن محمد بن عجلان جميعا عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثل معنى حديث ورقاء. باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي اشترى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. قال فتحاكم إلى رجل فقال عجیب قضیہ تھا. یہ کہتا ہے میرا نہیں، وہ کہتا میرا نہیں. چلیں. فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوه على أنفسكما منه وتصدقا. یہ واقعہ بھی پڑھ چکے ہوں گے. اب ہماری شریعت کے اعتبار سے توجیہ کیسے ہوگی کون کون بتائے گا؟ ہاں حق نواز. اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ جو خزانہ تھا زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا، اگر زمین کے اوپر پڑا ہوا ہو تو پھر وہ بائے کا ہوگا، اور اگر خزانہ مدفون تھا تو اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ علامات پائی جا رہی ہیں مسلمانوں کی تو پھر یہ لقطہ کے حکم میں ہوگا، اور اگر علامات کفار کی پائی جا رہی ہیں کہ یہ زمانہ قدیم سے ہے تو پھر اس کے اوپر معدن والے احکام جاری ہوں گے اور خمس واجب ہوگا. اگر اوپر پڑا ہوگا تھا تو کس کا ہوگا؟ یہ پھر یہ بائے کا ہوگا. بائے کہتا ہے کہ میرا نہیں ہے تو کیسے ہو جائے گا؟ اس اوپر پڑا ہوا کی بات نہیں ہے. چلیے. ہاں ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون 32 نمبر. ہاں بندہ ناچیز کی سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ انشاءاللہ یہ ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ہمارے مذہب اس طرح لکھا ہے کہ اس میں 2 احتمال ہیں. ایک احتمال یہ کہ انہوں نے جب یہ بیع و شرا کیا تھا
تو ان کا اختلاف ابھی اس میں ہے کہ ہم نے پہلے سے یہ الفاظ بولے تھے کہ یہ اس میں داخل ہوگا، خزانہ سب کچھ معافیہ اس میں داخل ہے یا نہیں ہے. اگر اس طرح اختلاف تھا تو اس صورت میں یہ چیز بائع کی ہوگی، مشتری کے قول کی تصدیق کی جائے گی. لیکن اگر اختلاف اس میں تھا کہ ضمناً اس میں داخل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، معلوم ہے کہ پڑھا ہے آپ نے یہ مسئلہ، اگرچہ یاد نہیں رہا پوری طرح آپ کو، لیکن اتنی بات ہے کہ پڑھ لیا، چلو ہے. سمجھ لیں بات کو. احتمال یہاں دو ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ اختلاف جو ہوا تھا عقد بیع کے الفاظ پر نہیں ہوا تھا، اس پر اتفاق تھا دونوں کا کہ بیع کے اندر اس جرہ کا ذکر نہ نفین آیا تھا نہ اثباتاً آیا تھا، بیع صرف زمین کی ہوئی تھی. اگر یہ بات ہے تب تو ہماری شریعت کے لحاظ سے یہ جرہ کس کا ہوگا؟ بائع کا ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے زمین فروخت کی تھی. جو جرہ زمین کے اندر دھسا ہوا تھا اس کی بیع تو نہیں کی. جیسے کہ آدمی زمین کی بیع کرے، اس میں کھیتی کھڑی ہوئی تھی تو کھیتی بیع میں داخل نہیں ہوتی. پیچھے آپ بار بار پڑھ چکے ہیں ایسے مسائل. آئی سمجھ میں بات؟ سماری نہیں بات ہے. اور اگر یہ کہ اختلاف اس میں ہے کہ بائع کہتا ہے کہ میں نے یہ جو خریداری کی تھی اس میں میں نے جرہ کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، اور مشتری کہتا ہے کہ مشتری کہتا ہے کہ تم نے جرہ کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، بائع کہتا ہے میں نے ذکر کیا تھا. آئی سمجھ میں بات؟ یعنی عقد بیع کے الفاظ میں اختلاف ہو رہا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ حافظ ابن حجر نے لکھا کہ دونوں سے حلف لے کر بیع کو فسخ کر دیا جائے گا. لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو توجیہ کی ہے وہ دل کو لگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو اگر یہ دفین الجاہلیہ نہیں ہے تو اس کو حکم میں لقطے کے شمار کیا جائے گا. لقطے میں شمار کرنے کے بعد آگے حضرت یہاں تک تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لیکن فرمایا کہ ہماری شریعت کے لحاظ سے یہ جائز نہیں ہے لقطے کو اس طریقے سے تقسیم کر دینا. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، عدم جواز. ہماری شریعت کے لحاظ سے بھی جائز. ابھی آپ کتاب اللقطہ میں پڑھیں گے. وہ یہ کہ اگر کوئی لقطہ کسی کو ملتقط کو ملا، وہ مالدار ہے، تو وہ تصدق کر دے حنفیہ کے نزدیک دوسرے کو. کر سکتا ہے نہیں کرتا، بلکہ واجب ہے اس کے اوپر. اور اس دن حاکم سے خود بھی رکھ سکتا ہے. تمہاری نہیں آتی؟ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہے. پہلے امام ابو حنیفہ کے مذہب کو لے لو. اگر ملتقط مالدار ہے تو لقطہ اس پر واجب ہے. تعریف کے بعد اگر مالک نہیں آیا تو واجب ہے کہ وہ اس کا صدقہ کر دے. اور اذن حاکم سے خود بھی اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اور جمہور کے نزدیک بغیر اذن حاکم کے بھی رکھ سکتا ہے. تو جب صدقہ کرنا اس پر واجب ہے اور اپنے پاس رکھنا بھی اذن حاکم سے جائز ہے، تو یہاں پر اس کو اذن حاکم سے رکھنے کا اختیار ہو گیا بائع کو. آئی سمجھ میں بات؟ ملتقط کو اذن حاکم سے خود رکھنے کا اختیار ہو گیا، اور ملتقط جو تھا وہ مالدار تھا تو اس واسطے اس کو جائز ہو گیا. اور یہ جو دوسرا ہے وہ فقیر ہے، اس کو صدقے کے طور پر دینا جائز ہو گیا. جب دونوں کو رکھنا جائز ہو گیا تو تقسیم بھی جائز ہو گئی کہ بھئی آپ اس میں تقسیم کر لو. چنانچہ تقسیم کروا دیا، شادیاں کروا دی. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر راضی ہو جائیں دونوں، کسی یہ کہا جائے کہ فیصلہ نہیں تھا یہ بلکہ مصالحت کرائی گئی تھی، تو صلح کے اندر قواعد ضوابط کی بھی پابندی نہیں ہے. اس میں کہتے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے تم اس طریقے سے کر لو. ضابطے کو نہ پوچھو کہ ضابطہ قانون کیا ہے، تمہارا کام ہم اس طریقے سے مصالحت کرا دیتے ہیں. تو اگر مصالحت کرا دی تو ٹھیک ہو گیا. جواب سمجھ آیا نہیں؟ چلیے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب اللقطہ دی. لقطہ نہیں، لقطہ. کتاب اللقطہ دی. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وعنهم
أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاسها ووكاءها ثم عرفها سندا فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. قال يحيى أحسب قرأت عفاسها. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن حجر قال أخبرنا وقال الآخران قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد. وقال الآخران حدثنا إسماعيل وقال الآخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاسها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم. قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها أو قال احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. پڑھ چکے ہیں نا آپ یہ تو تفصیل سے سارے مسائل، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، سب پڑھ چکے ہیں. جی وبه قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سفيان الثوري ومالك وعمر بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر ابل ضالۃ الابل کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کو بھی تعریف کرنے کی نیت سے پکڑ لینا چاہیے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ضالۃ الابل کو پکڑنے سے جو یہاں منع کیا گیا ہے اس کی وجہ بھی بتا دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں، کیونکہ معها سقاؤها وحذاؤها تشرب الماء وترد سبات علی کے، تو اس ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. لیکن معلوم ہوا کہ پکڑنے کو منع کرنا معلول ہے اس علت کے ساتھ کہ اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں. لیکن آج کل کا فساد کا زمانہ ہے، آج کل تو ضائع ہونے کا بڑا اندیشہ ہے. اس بات سے اگر ضالۃ الابل ملے اور ضائع ہونے کا خوف ہو تو اس کو پکڑ لینا چاہیے. چلیے آگے. أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك غير أنه زاد. قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة وقال قال عمرو في الحديث فإذا لم يأتي لها طالب فاستنفقها. وبه قال حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد بن مولى المنبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر غير أنه قال فاحمر وجهه وجبينه وغضب وزاد بعد قوله ثم عرفها سندا فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن القعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال وَلْتَكُنْ وَدِيَّةً. کیا مطلب ہے ودیعۃ عندک؟ فَإِن لَّمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِندَكَ. تو یہ تمہارے پاس ودیعت ہوگی. کیا مطلب ہے؟ ایک سال تعریف بھی کر لی، اگر مالک آ گیا اور اس نے بینہ پیش کر دیا کہ میں مالک ہوں تو رد واجب ہے، اور اگر بینہ پیش نہ کیا، علامتیں بتلائیں اور آپ نے اس کی تکذیب نہ کی تو دے لینا واجب ہے، قضاءً واجب نہیں اس کو. اور اگر مالک نہیں آیا تو اب وہ ودیعت کے طور پر ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر ہلاک ہوگی زمان نہیں ہوگا. اگر ہلاک ہوگی تو پھر زمان واجب نہیں ہوگا. اگر وہ چیز ہلاک ہوگی بغیر تعدی کے تو زمان نہیں، پھر سے تو گزر چکا ہے، کچھ کو خرچ کر لو. بغیر تعدی کے اگر ہلاک ہو جائے
تو بغیر تعدی کا ہلاک ہو تو وہ تو یہ تعدی تو نہیں ہے، اجازت دے رکھی ہے کھانے کی. وہی لاش پھنسا آنا کا بھی اپنے استعمال میں لے آؤ. اب مالک اگر آئے گا تو پھر اگر مالک آئے گا پھر ضمان واجب ہوگی. یہ بات ہے. مطلب یہ کہ کھا لو، استعمال میں لے آؤ. اگر نہ آیا مالک تو ٹھیک، اور اگر آ گیا تو ضمان دینا پڑے گا تمہیں. چلیے آگے. بلکہ اگر تم نے صدقہ کر دیا تو اس مالک سے پوچھو کہ میں نے تمہاری طرف سے صدقہ کیا تھا، تم اس پر راضی ہو یا نہیں؟ وہ کہتا ہے میں تو راضی نہیں ہوں، تو پھر بھی ضمان دینا پڑے گا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وعنهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أبي الورق فقال عرف وقاءها وعفاسها ثم عرفها سندا فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لذئب. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال یہ طالب علم نے سوال کیا ہے اور صحیح سوال کیا ہے. صفحہ 78 پر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لقطہ کو بفتح القاف لغت مشہورہ قرار دیا ہے، اگرچہ سکون قاف کے ساتھ بھی لغت کے اعتبار سے درست کہا ہے، لیکن لغت مشہورہ قاف کے فتح کے ساتھ کہی ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے، مگر ہماری زبان پر چونکہ لقطہ چڑھا ہوا ہے اور وہ بھی درست ہے، اس بات سے ہم نے لقمہ دے دیا. ہمیں لقمہ نہیں دینا چاہیے تھا. لقطہ پڑھ لیا آپ نے تو ٹھیک سے پڑھا تھا. چلیے آگے. جی. وبه قال اچھا حدثني کیا سوال آپ نے، اچھا کیا. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد فإن جاء صاحبها فعرف عفاسها وعددها ووقاها فأعطها إياه وإلا فهي لك. وإلا فهي لك اوپر گزرا کہ ودیعت ہوگی. دونوں میں تعارض کچھ نہیں ہے کہ اگر نہ آیا تو تمہارا خرچ کر لیا، لیکن اگر آ گیا اصلی مالک تو ضمان دینا پڑے گا. جی. وبه قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرني عبد الله بن وهب قال حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة. عن اللقطة بھی پڑھ لو ایک مرتبہ. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سندا فإن لم تعترف فاعرف عفاسها ووقاها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه. ثم كلها کھا لو تم اس کو، یعنی استعمال کر لو، خرچ کر لو. فإن جاء صاحبها فأدها إليه. اس سے میں بالکل واضح ہو گیا مسئلہ. جی. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاسها ووقاها ووعاها وعددها. یہ جو فرمایا کہ عفاس اور وقا اور وعاء کو یاد رکھو، پہچان لو، یہ کس وجہ سے حکم دیا؟ بھائی کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ نہیں اٹھا رہے؟ چل بتاؤ. تاکہ بعد میں جب آدمی آ جائے تو اس کے معلومات ہو جائے کہ وہ بتا سکے، نشانی بتا سکے. ایک فائدہ تو یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اپنے مال میں اگر مل نہ جائے تو اپنی پہچان لو کہ یہ دوسرے کی ملکیت ہے، امان ہے، میرے پاس میری ملکیت نہیں ہے. چلیے آگے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثني ابو بكر بن نافع واللفظ له. مدت تعریف 1 سال بیان کی گئی ہے یہاں.
حنفیہ کا مذہب کیا ہے؟ کوئی مدت مقرر نہیں ہے، جیسا نقطہ ہو اس کے مطابق اس کی تعریف کی جائے گی. اور یہاں پر جو حدیث میں فرمایا کہ 1 سال تک کرو، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اس کے اندر مال زیادہ ہوگا، اور زیادہ ہونے کا قرینہ کیا؟ عفاس اور وقاء ہے کہ وہ برتن یا تھیلی تھی اور اس کے اندر ڈوری سے وہ بندھا ہوا تھا. عام طور سے اس طریقے سے جو چیز رکھی جاتی ہے وہ دراہم و دنانی اور سونا اور چاندی ہوتی ہے، تو قیمتی ہوگا، اس بات سے اس کو 1 سال کہا. لیکن آپ جو کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بیان کیا، خطاب خاص ہے ایک آدمی کو کہ تم اس مسئلے کے اندر جو تمہیں پیش آیا 1 سال تعریف کرنا. چنانچہ ابی بن کعب کا واقعہ آ رہا ہے، ان کو آپ نے 3 سال تعریف کرنے کا حکم دیا. معلوم ہے کہ مدت مقرر نہیں ہے. آئیے سمجھ میں بات، چلیے آگے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سعيد بن غفلة قال رضي الله تعالى عنه عنهم قال خرجت أنا وزيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة غازينا فوجدت صوتا فأخذته فقال لي دعه فقلت لا ولكن أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به قال فأبيت عليهما. فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن صوتي وبقولهما فقال إني وجدت سرة فيها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا. قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فلم أجد 3 سال تعریف کروائی جی. فلم أجد من يعرفها فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري ب3 أحوال أو حول واحد. یہ لا ادری کہنے والے سلمۃ بن کہیل ہیں جو راوی ہے اس حدیث کے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بعض قال حدثنا شعبة قال اخبرني سلمة. اچھا سبق تو ہوگا نا آپ لوگوں کا اس وقت. ہمارا وعدہ بھائی 10 منٹ تک ہے، اس سے زیادہ کا نہیں.